بعض تواریخ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ جب اس میدان میں قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت بحکم اللہ ایک ابر سفید نے ان کے سر پر سایہ ڈالا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا اور وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی علم و فضیلت میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے یہ بات کہی کہ 40 شتر کا بوجھ تو ریت کی تختیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حفظ کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ تکلم کیا تھا۔ یہ سن کر اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، آپ کے برابر کوئی بھی نہیں، تمام طرح کے مدارج میں آپ بلند و بالا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایسا خیال مت کر، تجھ سا کوئی نہیں، خبردار میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا۔ خلق میں ایک نیک میرا بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین ہے، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ کہ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے اللہ وہ کون ہے، اس کو مجھے دکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور وہ اس کام پر معمور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمے دیگر اور کام بھی ہیں، اور اس کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ لہٰذا تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ یوشع علیہ السلام کے مجمع البحرین کی طرف گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے کہا قول تعالی، ترجمہ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو یعنی یوشع علیہ السلام کو، میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ پہنچوں گا دو دریا کے ملاپ پر، خواہ میں چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرت مجمع البحرین تک گئے، اور مجمع البحرین دو دریاؤں کا نام ہے جو فارس روم کے درمیان جانب مشرق کے واقعہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی زنبیل میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی، اور یہ واقعہ معالم التنزیل میں لکھا ہے، اور کلام اللہ اور حدیث شریف میں ترجمہ تلی ہوئی مچھلی ہے، ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسطے لے لی تھی۔ جب یوشع علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً مچھلی زندہ ہو گئی، زنبیل میں سے دریا میں جا پڑی، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، پس جب پہنچے دونوں دریا کے کنارے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی، سرنگ بنا کر دریا میں چاہتے تھے یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ بعد ایک لختہ خواب سے اٹھ کر اس جگہ زنبیل بھول کر اپنی راہ پر چل دیے، اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اس وقت اپنے ساتھی یوشع سے وہ مچھلی کھانے کو مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، پس جب وہ آگے چلے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو دے ہم کو کھانا ہمارے صبح کا ناشتہ، تحقیق ہم نے پائی سفر میں تکلیف۔ یوشع علیہ السلام نے کہا کیا نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا وہ مچھلی، اور یہ مجھ کو بلایا ہے شیطان نے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر عنقریب آپ سے کروں، اور وہ مچھلی تھی کہ جو اپنی سرنگ لگا کر دریا میں چلی گئی، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے، پھر الٹے واپس پھرے دونوں اور اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے جاتے تھے، پس پایا اس جگہ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو دی تھی ہم نے پاس اپنے سے مہر، اور اس کو علم بھی اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں اسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور وہی مچھلی دریا میں کبھی تو پانی کے اوپر دکھائی دیتی تھی اور کبھی وہ پانی میں ڈوبتی نظر آتی تھی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں جا گرے اور پھر پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ اس مچھلی کو پکڑ لیں۔ پس جب انہوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں معلق ایستادہ تھا، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور پھر ان کے سامنے بیٹھے، انہوں نے احوال پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا حال بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا۔
اور ان کے سامنے دریا سے ایک قطرہ پانی چونچ مار کے چلا گیا۔ بس حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ عالم اول و آخر، ظاہر و باطن بنی آدم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم تر ہے۔ جیسا کہ ایک قطرہ پانی سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اور ہمارا علم کیا چیز ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت فرمائی۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا پیروی کروں میں تیری اس پر کہ سکھا دے تو مجھ کو اس چیز کو کہ سکھایا گیا ہے تو کچھ بھلائی سے، یعنی خدا نے تجھ کو علم سکھایا ہے، سو تو مجھ کو سکھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا، اور مجھے یقین ہے تو صبر ہرگز نہ کر سکے گا، اور کیونکہ باطن کا حال معلوم کرنا بڑا محال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ البتہ پائے گا تو مجھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی بھی نہ کروں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تو پیروی کرے گا تو پھر مجھ سے سوال مت کرنا کسی چیز کے لیے، یہاں تک کہ میں شروع کروں تجھ کو دکھانے کو کوئی چیز۔ پھر یہ عہد کر کے دونوں وہاں سے چلے، یہاں تک کہ سوار ہوئے ایک کشتی پر، پھاڑ ڈالا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تب یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو نے کشتی ہی کو پھاڑ ڈالا، ممکن ہے وہ ہم کو ڈبو دے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر علیہ السلام، تم نے تو ایک بالکل نئی چیز پیدا کر دی۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر، اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں چلے وہاں سے، یہاں تک کہ ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، پھر اس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو نے تو اس لڑکے کو مار ہی ڈالا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد تجھ سے کوئی چیز پوچھوں تو پھر تم ہم کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پھر چلے ایک گاؤں کی طرف، یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے، بس ان لوگوں نے انکار کیا یہ کہ وہ ضیافت کریں۔ بس پائی ان دونوں نے ایک دیوار اس گاؤں میں کہ وہ گرنے کے قریب ہی تھی، بس حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، اگر تو چاہتا تو البتہ لیتا تو اس دیوار کی مزدوری، اور ہم بھوکے ہیں، کیوں تو نے بغیر مزدوری کے دیوار کو سیدھا کر دیا؟ ہم جو ان سے مزدوری طلب کرتے تو وہ مجبوراً اس کی مزدوری دیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو کام اللہ کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر مزدوری ہم نہیں لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلی دفعہ بھول کر پوچھا تھا، اور دوسری دفعہ اقرار کرنے کو آپس میں، اور تیسری دفعہ رخصت ہونے کو جان بوجھ کر پوچھا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں، اور میرا علم تو وہ ہے کہ جس میں خلق خدا پیروی کرے تو اس کا بھلا ہو، اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ ہے کہ دوسرے کو اس کی پیروی بن نہ آئے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے عہد اپنا توڑ دیا، اور میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں تو مجھ سے مت پوچھنا، اب تم سے ہماری جدائی ہے۔ قول تعالیٰ۔ ترجمہ: کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اور اب پھر میں بتاتا ہوں تجھ کو ان باتوں کو کہ جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ پہلا وہ جو کشتی تھی کتنے فقیر اور محتاجوں کے لیے کماتے اور محنت کرتے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں نقصان ڈالوں، کیونکہ ایک بادشاہ ظالم لوگوں سے کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے، تاکہ ظالم بادشاہ اس کو عیب دار جان کر نہ لے سکے اور غریبوں کے لیے کوئی باقی رہے۔ اور دوسرے وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ تھے ایمان والے، ڈرا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گرفتار کرے سرکشی اور سفر میں، پس اگر وہ بڑا ہو تو موذی اور بدراہ ہوتا، اور اس وجہ سے اس کے ایماندار ماں باپ بدنام ہوتے۔ بس میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، بہتر جزا اور مہر کرے، اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا، تاکہ ماں باپ اور مخلوق اللہ اس کے ہاتھ سے امن میں رہے، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک لڑکی دے کہ اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دیوار تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی،
اور اس دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا، اور ان یتیم بچوں کے ماں باپ صالح یعنی نیک تھے، وہ لوگوں کو قرض حسنہ دیتے تھے لیکن کبھی تقاضا نہیں کرتے تھے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنا قرض نہایت نرمی سے لیتے اور سود بالکل نہیں لیتے تھے، اور نہ خیانت کسی سے کرتے تھے اور نہ کسی کو آزار پہنچاتے تھے۔ اور میں نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے مال باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں گے اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کی مہربان سے، اور یہ میں نے کیا اپنے رب کے حکم سے، ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اور وہ دیوار قریب گرنے کے تھے، اور اگر وہ گرتی تو مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا تو اس کو لوگ لے جاتے اور وہ یتیم محروم رہ جاتے، اس لیے میں نے اس کی مرمت کر دی بغیر کسی مزدوری کے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے برابر کسی کو علم نہیں، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رائی اور سرسوں کے برابر ہے۔ بس اب تم جاؤ، اور اب ہماری تم سے جدائی ہے۔ اور 2-3 باتیں نصیحت کی، مجھ سے یاد رکھو۔ اول خوش رہو، خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت و وقار ہوگا۔ اور ترش روی اور غرور کسی بات پر مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ اور دوسرے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاجت مت مانگنا، خواہ اپنے واسطے ہو یا غیر کے واسطے۔ ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا خیال رکھو گے تو ہر دعا قبول ہوگی۔ بس حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ کر اچانک غائب ہو گئے۔